بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین قرآن کریم کی روشنی میں ابلیس اور شیاطین اور ان کے احوال آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ آیات میں ہم جس مورد پہ پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام و اولیاء علیہم السلام کے پاس ابلیس آیا تو اس کے ابلیس کے مختلف احوال اور حالات ان واقعات سے معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے سابقہ درس میں۔ اختتام کے اوپر ایک اشتباہاً ترجمہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، پہلے اس کی اصلاح کر دیں پھر ہم آیات کریمہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 واقعات آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے تھے، جن میں سے ایک واقعہ اس میں ابلیس انس ابن مالک سے تھا، وہ اہل سنت کتب سے ہی، جو سب سے اختتام پہ پڑھا گیا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اس کے اوپر دقت نہیں ہوئی تو اس کا ترجمے میں اختتام پہ تھوڑا سا اشتباہ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ابلیس نے خواہش ظاہر کی نوح علیہ السلام سے کہ میری توبہ کی درخواست کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرمان آیا کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے انس ابن مالک سے کہ اگر یہ قبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ تو صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے، اس سے آگے جو ابلیس کا جواب تھا اس کے جواب میں تھوڑا سا اشتباہ ہوا۔ اس نے یہ جواب دیا کہ جب میں زندہ تھا، جب آدم علیہ السلام زندہ تھے تب تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور وفات پا چکے ہیں تو میں سجدہ کر لوں؟ یعنی مرض تکبر اور حسد اس کے وجود میں موجود تھا۔ وہاں پہ ہم نے جو اشتباہاً ترجمہ کیا وہ یہ تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں اسے نہیں کروں گا، موت کے بعد ممکن ہے کہ سجدہ کر لوں۔ یہ ترجمہ نہیں بنتا، اصل ترجمہ یہ بنتا تھا کہ جب تک آدم علیہ السلام زندہ تھے تب تک تو میں نے نہیں سجدہ کیا۔ زندگی میں تو پھر رونق ہوتی ہے نا، چلتا پھرتا ہے، قوت، آثار دکھائی دیتے ہیں۔ میت جو ہے وہ زندگی کے مقابلے میں انسان کے لیے ظاہری بدن کے اعتبار سے وإلا روح کے اعتبار سے ترقی ہے۔ موت جو ہے وہ روح کے اعتبار سے انسان کو بالا لے کے جانے والی ہے، بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دینے والی ہے، لیکن بدن کے اعتبار سے میت کا حکم جو ہے وہ جدا ہے۔ لہٰذا ابلیس نے کہا کہ جب میں زندہ تھا تو نہیں کر سکتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ مردہ ہوتے ہوئے وہ حضرت آدم علیہ السلام جب زندہ تھے تب سجدہ نہیں کیا، ان کی وفات کے بعد کیسے ممکن ہے؟ تو تب یہ فرمان جاری ہوا، استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اس نے اور وہ کافرین میں سے تھا۔ لہذا یہ جو امراض ہیں جنہیں اصول کفر کہا گیا ہے، حسد، تکبر، حرص، یہ 3 انسانیت کو برباد کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی مسائل انسان کو لاحق ہوتے ہیں وہ آغاز میں اسی سے ہوتا ہے، پیچھے جا کے ان کا اختتام انہی امراض پہ ہو رہا ہے۔ آخر ابلیس حضرت نوح علیہ السلام، البتہ اس کے آغاز میں بھی تھوڑا سا تصرف ہوا تھا کہ جب کشتی پہ سوار ہو رہے تھے تب آیا تھا ابلیس، نہ کہ طوفان کے بعد۔ جب کشتی میں سوار ہو رہے تھے تب آیا اور کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ طوفان آ رہا ہے، اسے معلوم ہے۔ تو تب انہوں نے نوح علیہ السلام نے پیغام دیا تو اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی حیات میں نے سجدہ نہیں کیا تو ممات میں کیسے کر سکتا ہوں، وفات کے بعد کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس سے ہم نے یہ نتیجہ لیا تھا، اگر کسی ذات کو مرض لاحق ہو تو جو بھی اس سے آپ انجام دلوا دیں وہ مرض اس کو اسی کے مطابق عمل کروائے گا کہ جس کا وہ شکار ہے، مگر یہ کہ وہ اس مرض سے چھٹکارا پا لے۔ اور یہ مرض کوئی غریب، امیر یا ضعیف، قوی، چھوٹے بڑے اس اعتبار سے لاحق نہیں ہوتا، بشر کو، یہ ذات کو یہ مرض آ کے لگتا ہے۔ یعنی ایک ذات اپنے وجود میں اپنے آپ کو متکبر سمجھتی ہے، بڑا سمجھتی ہے اور اگلے کو حقیر۔ ایک ذات اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ اس کے وجود کے اندر بغض ہے، وہ لینا چاہتا ہے اگلے کا کمال، کیوں اس کی تعریف ہے، کیوں اس کے پاس مثلا یہ گھر ہے، یہ گاڑی ہے، کیوں اس کے
ساروں سے مثلا تعلقات ہیں، کیوں اس کے روابط ہیں، کیوں اتنا صحت مند و تندرست ہے، کیوں یہ کارنامے سارے انجام دے لیتا ہے، یہ جو اس کے وجود کے اندر تقاضا ہے اور اس سے ایک نفرت کا پہلو ہے، یہ حسد کہلائے گا۔ وہ کمال چھیننا چاہتا ہے حسد میں۔ بس یہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں منتقل ہو گئے، اور اسرار حیات میں سے آپ نے ایک نقطہ جانا کہ جو حرام ہے اس میں شراکت ہے شیطان کی، ابلیس کی شراکت ہے۔ حرام استعمال کریں گے، شراکت سے دو چار ہو جائیں گے۔ یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہے جس کو باور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ خصوصاً آپ عزیزان جب بھی ایک عمل کا انتخاب کریں، اعمال بہت سارے ہیں اس دنیا میں جو خیر کے ہیں، صالح ہیں، لیکن عمل کی کیا بنیاد ہونی چاہیے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آیا معاشرہ مجھے عمل کے لیے کھینچ کے لے گیا ہے، اس لیے تذکر سب سے پہلے اپنے لیے ہے، لیکن یہاں پہ جو عموماً انسان اپنے نفس کی تربیت نہیں کر پاتا، پہلو تربیت کا ہے، کیونکہ خصوصاً آپ عزیزان ایک تربیت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اس لیے اس بات کو ذہن نشین کریں۔ تربیت کے مرحلے میں انسان اپنے آپ کو اس سخت جگہ کے اوپر رکھے کہ جس سے اس کے اندر ایک اعلیٰ صفت پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ابلیس اس کے تمام سازشوں کو، اس کے جال کو، اس کے پھندوں کو پہچان سکے اور قدم رکھے۔ ہم یہ بارہا پڑھ چکے ہیں اور آج بھی اس واقعے میں آئے گا ابراہیم علیہ السلام کے، وہ مومن کے پاس مومن بن کے آتا ہے، فاسق بن کے تھوڑی آئے گا ابلیس، وہ شیطان بن کے تو نہیں آتا، عابد کے پاس عابد بن کے آئے گا، اسی طریقے سے مجاہد کے پاس مجاہد بن کے آئے گا، ہر ایک کے پاس اس کے روپ میں آتا ہے تاکہ اسے دھوکہ دے سکے، وہ اپنی شناخت کرا کے تو نہیں آتا نا۔ یعنی عابدوں میں جو سب سے زیادہ پاکیزہ ترین اور بڑے عابد کا حلیہ ہے وہ یہ اختیار کر کے آئے گا۔ مومنین میں جو سب سے زیادہ ایمانی علامات کو حاصل کیے ہوئے ظاہری طور پہ وہ اس کی شکل ڈھال کے آئے گا۔ جب یہ بات ہم جانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے عبادت گزاری سے عابدین کو وہ شکست دے گا، اپنے جال میں پھنسائے گا۔ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ انسان کا اصل کمال اوصاف انسانی اپنے وجود میں حاصل کرنا ہے۔ اس جملے کو ذہن نشین کیجئے کہ اوصاف انسانی حاصل کریں اپنے وجود میں، نسبتوں سے یا خالی انسان کا بعض اعمال کے صادر کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر ایک شخص پوری رات عبادت کرتا رہے، پوری رات نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن پڑھے، اس کی پوری رات کی عبادت ایک طرف اور عالم کی نیند ایک طرف ہے، عالم کی نیند بہتر ہے اس سے، وہ اپنی عقل سے مقایسہ نہیں کر سکے گا، لہذا خالی اس طرح سے نہ کھنچتے چلے جائیں۔ اوصاف انسانی کون سے ہیں؟ اوصاف انسانی میں پہلی چیز معرفت ہے۔ جس چیز کی معرفت نہیں ہے اس کے لیے نہ قدم اٹھائیں، اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ جس چیز کی معرفت نہیں ہے یا پہلے معرفت حاصل کریں پھر قدم اٹھائیں، وَإِلَّا حاصل کچھ نہیں ہوگا وقت کے ضیاع کے علاوہ۔ لہذا یہ پہلا نقطہ ہے جو روایات اہل بیت علیہ السلام سے معلوم ہوتا ہے۔ چیز کو جانیں، پہچانیں، پہلے غور و فکر اس کے اوپر کریں، غور و فکر کیے بغیر اپنے نفسانی رجحان کی اساس پہ نہ جائیں۔ اگر نفس کہتا ہے سجدہ کرو تو نفس کی مخالفت کرتے ہوئے ترک کریں تو یہ گناہ نہیں ہے۔ وظیفے کا تعین کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، حکم الہی کو بجا لانے کے لیے اگر ایک عمل انجام دے یہ درست ہے۔ یعنی جس سے صرف نفس کو ایک راحت محسوس ہوتی ہے یہ خطرے کی علامت ہے، لیکن جس امر سے انسان کو معلوم ہے کہ میرے وجود میں بندگی جنم لے رہی ہے، عبادت جنم لے رہی ہے، یہ درست راہ ہے۔ لہذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کمال انسانی، اوصاف انسانی، اس کا حصول اصل شرط ہے، اس کا حصول۔ وَإِلَّا امام حسین علیہ السلام دیکھیں حج چھوڑ کے چلے گئے کربلا، یہ یوم ترویہ 8 ذی الحج، امام حسین علیہ السلام یوم عرفات گئی عرفات کی طرف، لیکن ٹھہرے نہیں مغرب تک، مغرب ہوتے ہوتے چلے گئے، یعنی مشعر الحرام جانا تھا مغرب کی نماز کے بعد، لیکن امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ پڑھی اور نکل گئے۔ اب حج چھوڑ دیا انہوں نے، کس کے لیے حج چھوڑا؟ ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، اس کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا بعض اوقات انسان یہ احساس کرتا ہے
سارے کے سارے مثلاً دعاؤں میں مشغول ہیں، ایک چوکی داری کر رہا ہے، یہ چوکی داری افضل عمل انجام دے رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ چوکی داری نہ کرے ان میں سے کوئی دعا نہیں پڑھ سکتا۔ ایک ہے پوری رات جھاڑو دے رہا ہے، یہ جو گلیوں میں جھاڑو دے رہا ہے کہ آغا آیت اللہ انصاریان خصوصی ان کے لیے دعا کراتے ہیں کہ پروردگار جو ثواب اس پورے مجمع کو عبادت سے ملا ہے، میری عبادتوں اور ان کی عبادتوں سے جو ثواب تو نے قرار دیا ہے، وہ اس رفتگر اور اس جھاڑو دینے والے کو قرار دے رہے ہیں۔ یہ تو صفائی میں مشغول رہا، کیونکہ صفائی نہیں کرے گا تو کون بیٹھے گا؟ صفائی نہیں کرے گا کیسے گاڑیاں کھڑی کریں گے، کیسے بیٹھنے کی گنجائش پیدا ہوگی؟ یہ والا فہم حاصل کرنا بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ وظیفے کی انجام دہی میں اللہ سبحانہ وتعالی حتماً و حتماً وہ اجر دے گا، حتماً و حتماً، اگر وظیفے کی انجام دہی دی۔ یہاں پہ انسان کے لیے خوشنما چیزیں بنا کے پیش کرتا ہے، تم وظیفے کو ترک کرو، کتنی دیکھو خوبصورت یہ عبادت ہے۔ وظیفے کو ترک کر کے تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ خود یہ ملاحظہ کریں کہ جتنی بھی یہ امیر المومنین علیہ السلام وسلم ماہ مبارک رمضان میں ایک جگہ، لیکن ایک جاسوس کو بھیجا ہوا ہے کام کے لیے، وہ تو نہیں روزے رکھ پا رہا، سفر کی وجہ سے ممکن ہے۔ اس کی جو ماموریت ہے وہ ماموریت اہمیت کی حامل ہے، لہذا ہمارا بھی ایک وظیفہ بنتا ہے، اس وظیفے کو ادا کریں۔ نمبر 2، اپنے علم اور ارادے سے انتخاب کریں، یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اگر علم اور ارادے سے نہ انتخاب کریں تو جو خوشنما بنائیں ادھر چلے جائیں گے۔ یہ خوشنما چیز بنا کے اس کی طرف مائل ہونا، یہ اصل نقص ہے۔ مشکل یہاں پر ہے، مشکل یہ نہیں ہے کہ یار یہ کیوں عمل انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، مشکل یہ ہے کہ سبب ہمارے وجود میں اس کا کیا بن رہا ہے۔ اگر سبب جو ہے وہ فقط ایک خوشنما ماحول کا ہونا ہے تو ضعیف ہے انسان۔ اگر کھچ جائے تو ہم یہ نہیں کہتے حرام کام کیا، اوصاف انسانی جو کہ اصل انسان کی شناخت ہے، علم اور ارادہ، اس سے عاری ہو گیا، اس کی اساس پہ اس نے قدم نہیں اٹھایا۔ کیسا اس اساس پہ قدم اٹھانے کی طرح، یعنی انسان یہ منظر دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی تو ایسا ہو کہ جو علم اور ارادے کی استقامت کے ساتھ قدم اٹھائے، اس کی راہ کا انتخاب اس نے علم اور ارادے سے کیا ہے، نہ کہ اندر سے امید توڑ بیٹھا ہے، مایوس ہو گیا ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر کے کھینچ کے لے گیا ہے۔ ایسا یہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ابلیس نے سارا کام کرایا، شیطان نے، لیکن اندر ضعف ہمیں پتہ لگ گیا کہ آرام سے وہ ہمیں گھسیٹ کے لے کے جا سکتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ تو کام یہ کرتا ہے کہ زینت بخش منظر بناتا ہے۔ اس لیے فوراً جلد بازی میں انسان قدم اٹھانے سے پہلے سوچے، جملہ بنا لے، میں سوچ کے ہی جواب دے سکتا ہوں، سوچوں گا تو کچھ کر سکتا ہوں، اپنے لیے ایک عادت بنائیں۔ لہذا علم ارادہ انسان کی شناخت ہے۔ یہ ہمارے لیے مرحلہ جب طے ہوا، ابلیس یہی چاہتا ہے کہ انسان نے جو عزم کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی ہے، وہ عزم کو متزلزل کرنا چاہتا تھا، وہ ان کے ارادے کو توڑنا چاہتا تھا۔ ارادہ قوی ہو تو انسان وہ عمل انجام دے جاتا ہے، حتیٰ باطل راہوں میں بھی وہ ارادہ قوی کرتا ہے تو انجام دیتا ہے، وہ اللہ تو نہیں انجام دے سکتا۔ مثلا یہاں پہ جتنے بھی ہم کہتے ہیں کہ اسرائیلی سب سے بزدل، لیکن ابھی تک مسلمان یہ کام نہیں کر سکے کہ قلب یورپ میں جا کے ایک ملک کو آباد کر کے اسلحے کے زور پہ ادھر قبضہ کریں۔ اگرچہ مسلمانوں میں دہشت گردی اور ظلم کی نفی ہے، لیکن پلان نہیں بنا سکے۔ وہ دیکھیں نا کہاں پہ قدم اٹھا کے آتے ہیں، بچوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں اسلحے کی، اسرائیل والے، وہ آگے اپنی سرحدوں کو بڑھانے کے لیے ادھر جم کے ان کی عوام بیٹھی ہوئی ہے، وہ دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں، غافل نہیں ہیں ان سے۔ لیکن یہاں پہ ہماری صورتحال دیکھیں، ان کا ملک چل رہا مسلمانوں کی وجہ سے بنیادی طور پہ، کیونکہ ادھر کچھ پیدا تو ہوتا نہیں ہے، ان کی ساری ہیں تجارتی کمپنیاں، تجارتی کمپنیوں میں آبادی زیادہ تر مسلمانوں کی ان کی چیزیں استعمال کرتی ہے۔ ادھر وہ کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ نہ استعمال کریں، اس کے بغیر ذائقہ ہی نہیں آتا۔ ہر اعلیٰ اور عمدہ برانڈ وہ اسرائیلی ہے، ہر خوش ذائقہ چیز، صاف ستھری چیز وہ پیچھے سے اسرائیلی ہے، اور وہ کتنا کماتے ہیں، کھربوں کماتے ہیں وہ۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ
عمل وہ اگر عزم اور ارادہ کریں تو وہ مسلمانوں پہ چھاتے چلے جاتے ہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ایک بالٹی بھر کے بھی اس کی طرف سب مسلمان گرائیں وہ سیلاب سے ہی مر جائے گا۔ ادھر اگر مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہے بھی تو بالکل کونے پہ، اور مسلمانوں کے عین وسط میں آ کے وہ اس طور پہ آباد ہوا کہ افریقہ اور ایشیائی ممالک بنائیں، تو ایشیائی افریقہ اور ایشیائی ممالک جس جگہ پہ جڑتے ہیں اس جگہ کا نام ہے صحرائے سینا، مصر کی جگہ ہے، وہ جوڑتی ہے خشکی کا راستہ، اور اسی جگہ پہ قلب میں ہی اسرائیل کا وجود ہے۔ فلسطین کی جگہ پہ اس نے قبضہ کیا ہے، لیکن فلسطین کو گرانا، اب ان کی دہشت گردیاں دیکھیں، ان کے بالآخر جاسوس ہیں، جاسوسیاں کرتی ہیں، ان کے جاسوس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، ایک عام بندہ آرام سے نہیں کر سکتا، یا بہت بڑا پریشر چاہیے یا دل گردہ چاہیے اس کے لیے، وہ کرتے ہیں، وہ آ کے سارے کے سارے کام کر کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اب مسلمان کی حالت دیکھیں، وہ خوبصورت ان کے دھوکوں میں آ جاتا ہے جو اس کے لیے تصویر کشی وہ کرتے ہیں، یعنی ارادہ کی قوت ہم دکھاتے نہیں ہیں۔ ابھی آپ یہاں پہ ایران دیکھیں کہ جو مسلسل 40 سال سے 44 سال سے فاتح ہے، ہر جنگ میں فاتح کی حیثیت رکھتا ہے، حکومت اسلامی ایران ہر محاذ میں فاتح ہے، جو عسکری محاذ سجا ہے، انہوں نے قربانیاں دی اور ایمان کی دولت سے وہ لڑے ہیں، اسلحے کی دولت سے نہیں لڑے۔ جو گیا اس نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ اسلحے کی جنگ سے نہیں جیتے، یہ جیتے ہیں تو ایمان کی دولت سے جیتے ہیں۔ لیکن آپ اسی جگہ پہ دیکھیں تہران، پچھلے 2-3 سال پہلے دہشت گردوں نے حملہ کیا، پارلیمنٹ کے اوپر ان کے حملہ کیا، انہیں پتہ ہم نے نہیں بچنا، زندہ نہیں رہنا، یہ بھی پتہ ہے کہ وہ پیچھے تک کھوج لگا لیں گے کہاں سے یہ سازش شروع ہوئی، لیکن ارادے کو دیکھیں کہ کتنا ان کا محکم ارادہ ہے، وہ اس باطل کے اوپر اتنا محکم ارادے کے ساتھ آگے بڑھ کے کارروائی انجام دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہماری حالت ہے کہ ہم چھوٹے سے محاذ کے اوپر بھی ریاضت ارادہ نہیں کرتے، لہذا ارادے کے دوش کے اوپر نیکی انجام دیں، یہ آج کے درس کا پیغام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہم پڑھیں گے۔ ان کے ارادے کو متزلزل کرنے کی اس نے ہر اس بات سے کوشش کی کہ جو عموماً دیندار طبقہ کرتا ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کو قتل کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اسے قربانی چڑھاؤ، اللہ تعالیٰ اتنا ظالم ہے نعوذ باللہ کہ اس سے وہ خوش ہو جائے، اس طرح کی باتیں کر کے متزلزل کیا۔ لیکن عزم ابراہیم علیہ السلام تھا، اس لیے اولو العزم ان پیغمبروں کو کہا گیا، عزم والے ہیں، عزم والے پیغمبروں کو تمام کے تمام پیغمبروں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جدا کر دیا، کیونکہ ان کے عزم میں اصلاً ایک ذرہ بھی لغزش نہیں آ سکتی تھی، ایک ذرہ بھی لغزش، نہ کوئی مصیبت اور نہ کوئی اور امر ایسا تھا کہ جو لغزش لے آئے۔ لہٰذا معرفت کے ہمراہ ارادے کو قوی کرے، معرفت پہلے ہے، علم پہلے ہے، پھر ارادہ ہے۔ اگر ارادہ پہلے کر لیں تو یہ جہالت میں قدم اٹھائے گا، لہذا نہ باطل چھا سکتا ہے ارادے کے بغیر، نہ حق غالب آ سکتا ہے ارادے کے بغیر۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے، اور جو حتماً غالب آ کے رہے گا کہ باطل نابود ہوگا اور حق اس کے اوپر غلبہ پیدا کر لے گا، یہ ہوگا ہی ہوگا، اور مومن اللہ کے وعدوں پر ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ لیکن یہاں سے یہ دیکھیں، امت ایسی تشکیل پانی چاہیے، گروہ ایسا تشکیل پانا چاہیے، فرد ایسا تشکیل پانا چاہیے جو معرفت کے بعد ارادے سے عمل انجام دے، نہ کہ اسے کسی نہ کسی بیساکی کی ضرورت ہو، مثلا اسے کسی کے ابھارنے کی یا کسی کی ماحول سازی کی یا ایک معاشرے کی، یہ بھی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن بالخصوص علماء کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ارادے سے قدم اٹھائیں، وإلا معاشرے سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ ابھی تو 4 علاقائی افراد آ جائیں، وہ ہمیں اپنی باتوں سے گھیر کے گرا دیں تو کہاں ہے ہمارا ارادہ؟ لہذا اپنے نفس کے اندر اس کی تربیت کریں، ارادے اور عزم کی۔ ارادے اور عزم کو توڑنے والی اہم ترین چیزیں وہ یہ ہمزات شیاطین ہیں، جو ہمارے آج کا موضوع بھی ہے، اور قرآن کریم کی آیات استعاذے کا اور ہمزات کا اسی وجہ سے درس دیتی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پہ ہمزات شیاطین کا تذکرہ ہے، 3 یا 4 جگہوں پہ استعاذے کا تذکرہ ہے، یعنی پناہ مانگے اللہ سے، کیونکہ اس کا وار اس قدر شدید ہوتا ہے، ابلیس کا اس قدر شدید اور اتنا پوشیدہ ہوتا ہے کہ انسان کی گرفت میں نہیں آتا۔
اولیاء الہی پہچان لیتے تھے، یا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خصوصی ربط رکھتے ہوئے غافل نہیں ہے، ابلیس سے غافل، جو دشمن سے غافل نہ ہو، وہ پہچان لیتا ہے۔ جیسے پاکستان میں 10 سال خودکش حملے ہوتے رہے، تو وہاں پہ اب سیکورٹی جو تھے ادارے، انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سے یہ قابو میں نہیں آتے، تو جو شیعہ جوان تھے انہیں حالت مجبوری میں اسکاؤٹ بننا پڑا، اور اسکاؤٹ بن کے انہوں نے پھر قربانیاں بھی دیں۔ لیکن وہ پھر اس قدر، اب چونکہ پتہ دشمن نے آنا ہے، اور دشمن کس روپ میں آئے گا؟ آیا دہشت گرد کے روپ میں آئے گا یا عزادار کے روپ میں آئے گا؟ یہ مہم چیز ہے، عزادار کے روپ میں آئے گا۔ جب اڑانا ہے نا، بھڑاس نکالنی ہے اپنی دشمنی کی، نمازی کے روپ میں آئے گا۔ جیسے سیالکوٹ میں بڑا سخت خودکش حملہ ہوا، وہ کئی مہینے ڈاکٹر بن کے آتا رہا اور فری علاج کرتا رہا، واحد بندہ تھا کہ جس کا بیگ چیک نہیں ہوتا تھا، اس کی شفقت اور محبت اور لوگوں سے ملن نثاری کی وجہ سے، اور اس نے بھی دن رکھا ہوا تھا کہ کب بھرتی ہے مسجد، اس نے حملہ کر دیا، خود تو اڑا، لیکن دیکھیں کیا مہربان بن کے آیا۔ ابلیس کا یہی ہوتا ہے، وہ مہربان بن کے آتا ہے، وہ دوست بن کے آتا ہے، وہ ساتھی بن کے آتا ہے۔ ابلیس اس طریقے سے آتا ہے، لہذا وہاں پہ پہچاننے کی، یہ جو پے در پہ واقعات ہوئے، شیعہ قوم خودکش حملہ آور کو پہچانے لگی، کیونکہ اب غافل نہیں رہی۔ جب غافل نہیں رہی تو پہچانے، حتیٰ بعض یہ ہے کہ اڑتے ہوئے بمبوں کو دیکھنے لگ گئے، ہوتے نا ایک پیچھے سے بمب آ رہا ہے اور آپ کی گاڑی کو اڑا دے گا، ایک اڑی، دو اڑی، اب خطرہ لاحق ہو گیا، غافل نہیں ہے تو بم تو فوراً نہیں نظر آتا، لیکن وہ جو چکنا آنکھیں ہیں وہ دیکھ لیتے اور چھلانگ لگا دیتے۔ واقعات ایسے سننے کو ملتے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو غفلت ہے یہ اصل میں ہلاک کرتی ہے۔ تو اس غفلت سے بچنے کے لیے ابلیس پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے ابلیس یہ یاد نہ رکھیں کہ کالا سیاہ چہرہ لے کے فساد برپا کرتے ہوئے شراب کباب کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا، یہ تو نہیں ابلیس ہمارے ساتھ آئے گا۔ وہ اسی طرح آئے گا، کبھی عزادار بن کے آئے گا، کبھی نمازی بن کے آئے گا، کبھی مجتہد بن کے آئے گا، کبھی عارف عابد بن کے آئے گا۔ ہم نے پہچاننا کہ کون حقیقی ہے ان میں سے عزادار، اور کون حقیقی عزادار نہیں ہے، دہشت گرد ہے۔ ہم نے پہچاننا کہ کون سا مجتہد حقیقی ہے اور کون سا تنخواہ دار ہے استعمار کا اور عزائم بد لے کے آیا ہوا ہے۔ یہ نگاہ بصیرت اسے کہتے ہیں کہ پہچان لے۔ جیسا آپ روایات اہل بیت علیہ السلام معتبر احادیث ہیں، تکرار کے ساتھ آئی ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو، سونے سے پہلے اگر وہ موقع رہ گیا، صبح سویرے نماز فجر کے محاسبہ کرو، پورے دن کیا کمایا، حساب کتاب کریں گے، سمجھ جائیں گے ادھر سے آیا تھا یہ ابلیس، اچھا ادھر سے بھی آیا تھا، ادھر سے بھی آیا تھا، یہ سوچ تو اندر سے میرے آئی، میں ہی شیطان اس ٹائم بنا ہوا تھا۔ استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، پلٹے گا اللہ کی ولایت کی طرف۔ یہ روز کی جنگ ہے، اس لیے مومن کے لیے دنیا زندان ہے، عذاب ہے دنیا ایک۔ اگر نعمت آ جائے تب بھی اور زیادہ پھنس جاتا ہے۔ ابھی تو چند تھے جب نعمت نہیں تھی تو چند محاذ تھے، نعمت آ گئی تو وہ 1000 محاذ کھل گئے ہیں۔ زندان ہے اس کے لیے کہ یار تھک گیا ہوں میں، کہاں سے اسے پکڑوں، کس چیز کو دیکھوں، کس چیز پہ نگاہ رکھوں، کس سوچ کو میں اپنے پکڑوں ذہن میں۔ نفس ہی میرا شیطان کے قابو آ جاتا ہے، کیونکہ ہم روایت پڑھ چکے ہیں ہر انسان کے نفس میں 2 کان ہیں، ایک کان سے شیطان آواز اندر منتقل کر رہا ہے اور دوسرے کان سے فرشتہ منتقل کر رہا ہے۔ تو جو غافل ہے اسے مکس ہو جائیں گی ساری چیزیں، اور مکس خطرناک، سب سے زیادہ خطرناک وہ مکس ہی چیز ہے، اختلاط ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں آشکار باطل کے پاس مومن نہیں کھٹکتا، اہل ایمان خالص و مومن پہچان لیتا ہے۔ سارا فتنہ کھڑا ہی تب ہوتا ہے کہ جب باطل اور حق آپس میں مل جائیں، اختلاط ہو جائے، نہیں پہچان پاتا کہ کیا ہے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں، سورہ مومنون آیت نمبر 97 اور 98، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہہ دیجئے اے میرے رب میں آپ کے پاس پناہ مانگتا ہوں۔ جس کے پاس جا کے پناہ مانگتے ہیں وہ با کے ذریعے سے ذکر ہوتا ہے، اور جس ذات سے پناہ مانگتے ہیں، جس سے خطرے کا احساس کریں، وہ من ہے،
ادھر شیاطین سے نہیں، ہمزات شیاطین سے پناہ مانگی جائے۔ پناہ انسان اس وقت مانگتا ہے جب بہت اپنے آپ کو ضعیف، لاچار، بیچارہ یا شدید خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ جب شدید خطرے کا احساس کرتا ہے تب پناہ مانگتا ہے۔ ہمیں کتنا خطرہ ہوتا ہے، کھاتے پیتے سوتے جاگتے، خطرہ محسوس ہوتا ہے ہمیں کوئی؟ لیکن خطرہ اسی کو نہیں محسوس ہو سکتا نا کہ جو یا اپنوں کے ساتھ رہ رہا ہو، یا بالکل ہی بے شعور اور نادان ہو کہ ہے دشمن کے پاس لیکن اپنا اسے سمجھ رہا ہے۔ اس لیے یا تو شیاطین بن چکا ہے، خطرہ ہی نہیں ہے شیطان سے، وہ تو ہے ہی اب اس کا حصہ، یا ایسا غافل ہے اور ایسا نادان ہے کہ دشمنوں کو وہ اپنا سمجھ رہا ہے جبکہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہر لحظہ خطرے کا احساس کر رہا ہے۔ لہذا قل رب اعوذ بکا، اے میرے رب میں تیرے پاس پناہ لیتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیاطین کی ہمزات سے۔ ہمزہ کہتے ہیں کہ زبردستی دھکیل دینا اندر، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ادھر بھی یہی ہے کہ ہمزہ اور لمزہ میں بعض نے اس طرح فرق کیا۔ ہمزہ کہتے ہیں کہ پیچھے رہتے ہوئے، دکھائی دیے بغیر ایک بات کو منتقل کرنا یا بدگوئی کرنا، غیبت کرنا، اور لمزہ کہتے ہیں حاضر ہوتے ہوئے کسی کی برائی کرنا، حاضر ہوتے ہوئے کسی کی توہین اور اہانت کرنا۔ بس ہمزہ کیا ہے؟ وہ ہمیں نہ دکھائی نہیں دے گا، غائب ہے، لیکن اپنی بات ہمارے اندر برائی سے ہمیں چسپاں کرے گا، برائی سے ہمیں ملحق کرے گا، برائی ہمارے اندر ڈال دے گا پکڑ کے، یا برائی ہماری دوسروں کے اندر منتقل کرے گا ہمارے بارے میں برائی۔ من ہمزات الشیاطین، ادھر ہمزات سے مراد یہی وسوسے ہیں، وہ ہمارے وجود کے اندر منتقل کرتا ہے، نفس کے اندر منتقل کرتا ہے، علم کی صورت میں لے کے آتا ہے ہمارے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، بار الہ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں، وہ میرے تک رسائی حاصل کر جائیں۔ یہی صحیح سند روایات میں شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا ہے کہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 10 دفعہ اس ذکر کو پڑھا جائے، کہ آغاز اس کا غالباً اس طرح سے ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین، من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن يَحْضُرُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ اس آیت کریمہ سے ہی ماخوذ ہے۔ بہرحال وہ جو اصل مقصد ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ وہ تکرار کے ساتھ پڑھنا آسان ہے، درمیان میں اچانک اس کے الفاظ آ کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس ورد میں بھی یہی ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات جو ذکر کی گئی ہیں وہ بھی سمیع علیم ہیں، کہ جو صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہیں، علیم اور سمیع اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہیں۔ اور کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ من ہمزات الشیاطین، وہی جو قرآن میں ابھی وارد ہوا ہے، من ہمزات الشیاطین، کہ 10 دفعہ سورج نکلنے سے پہلے اسے پڑھیں، اور اگر یہ رہ جائے تو اس کی قضا کریں۔ اسی طرح مغرب ہونے سے پہلے 10 مرتبہ یہ پڑھا جائے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اعوذ باللہ ان یحضرون، من ان یحضرون، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، یعنی ابلیس کا حاضر ہونا وہ بھی ایک مسئلہ۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، وَأَعُوذُ بِرَبِّكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، کہ میں اپنے رب کے پاس پناہ مانگتا ہوں کہ وہ حاضر ہوں۔ ان اللہ هو السمیع العلیم، کہ اللہ سمیع علیم ہے، یعنی یہ ورد پڑھیں گے، توجہ کریں گے، خدا سے مانگیں گے، تب ہم اس سے بچ سکتے ہیں، وَإِلَّا اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد استعاذے کا حکم ہے۔ استعاذے کا حکم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم قرآن کی اگلی آیات میں ملاحظہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ دیکھیں، ادھر آپ نے ہمزات کے اعتبار سے اس پہلو کو مشاہدہ کیا کہ کس طریقے سے ابلیس اور شیاطین آتے ہیں، حتیٰ کہ نسیان کا جو شکار ہے، بھولنا، نسیان، غفلت، یہ ابلیس کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ انسان کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے کہ حافظہ بہت قوی نہیں رہا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک یا موضوع میں مشغول ہے، نئی الفاظ وہ ابھر کے آ رہے، ادھر بھی عنایات الہیہ اگر جاری ہوں تو انسان کے لیے وہ لوٹ کے آتے ہیں۔ مثلا جیسے ابھی ہم چند الفاظ بھول رہے ہیں،
اگر اطراف میں بالفرض مومنین ہیں، یعنی اسی چیز سے اندازہ لگائیں، وہ آپ کے لیے کمک کا باعث بنتے ہیں، ایک معلومات آپ کے لیے آ گئی، ابلیس سے دشمنی میں مدد دیتے ہیں، غفلت سے نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو مومنین کا جو ہے، ماحول ہے، جماعت ہے، گروہ ہے، اس سے ابلیس کے خلاف لڑائی کرنے اور غفلتوں سے نکلنے میں حقیقی مدد انسان کو ملتی ہے، جسے آپ اللہ کی نصرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو ملاحظہ کریں، صحیح سند روایت ہے، ہمارے تمام محدثین نے اس حدیث کو صحیح سند قرار دیا ہے کہ امام ابو بصیر جو ہیں وہ امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں یہ 3 نام یاد رکھنے پڑیں گے تاکہ ہم حدیث کو سمجھ سکیں، درمیان میں یہ بات آئے گی۔ ابان ہیں، ابان بن عثمان، وہ نقل کر رہے ہیں ابو بصیر سے۔ ابو بصیر بہت عظیم شخصیت گزری ہے امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں۔ امام صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نقل کرتے ہیں، اور ابو بصیر سے لیا ہے ابان بن عثمان نے۔ اور یہ والی بات جو ہے یہ ابو بصیر نے امام باقر علیہ السلام سے بھی سنی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی سنی ہے، کہ جب یوم الترویہ تھا، ترویہ 8 ذی الحج کو کہا جاتا ہے، اصل میں 9 ذی الحج ظہر سے اعمال شروع ہوتے ہیں۔ تو حاجی حضرات کیا کرتے تھے، 8 ذی الحج کو سامان اکٹھا کرتے تھے، کچھ کھانے پینے کا اور کچھ خیمہ وغیرہ لادا اپنے جانور پہ اور لے گئے۔ ترویہ کہتے ہیں کہ پانی کو اپنی ضرورت کے مطابق لے لینا تاکہ آپ سیراب ہو سکیں، اسی سے ارتوا بھی ہے، سیراب ہونا، پانی پینا اور سیراب ہونا پیٹ بھر کے، اسی سے ہے ترویہ، یعنی اپنے استعمال کا پانی لے کے عرفات کی طرف چلے جانا۔ تو یہی جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، تروہ من الماء، وہاں پانی اپنے لیے اکٹھا کر لو اور چلے جاؤ۔ وسمیت الترویہ، اس لیے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے، یوم ترویہ، چونکہ جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا آپ اپنے لیے سامان لے لیں۔ اچھا، اس کے بعد ادھر لکھا ہے کہ وہ منی میں آئے اور وہاں پہ انہوں نے رات گزاری، پھر وہ دن ہوا تو عرفات چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے نمیرہ پہاڑی میں ایک اپنا خیمہ وغیرہ لگایا یا ٹھہرنے کی جگہ بنائی، پھر مسجد انہوں نے سفید پتھروں سے بنائی، اور وہاں پہ مسجد ابراہیم علیہ السلام کے جو آثار ہیں وہ جانے پہچانے آثار میں سے تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس جگہ پہ نماز وغیرہ پڑھی اور وہاں سے پھر آگے حرکت کی، مناسک انجام دیے، اپنے گناہوں کا انہوں نے اعتراف کیا، چونکہ عرفات کے میدان میں انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا، اس وجہ سے سمی عرفات، اسے عرفات کہتے ہیں۔ میدان عرفہ اور دعائے عرفہ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ میدان عرفہ میں دعائے عرفہ پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے عرفہ کے لیے معتبر روایات میں ہے کہ برابر ہے کہ یا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کربلا میں پڑھیں یا میدان عرفات، ہر 2 جگہ ثواب برابر ہے، یعنی اس قدر اہمیت ہے کربلا میں روز عرفہ گزارنے اور دعا پڑھنے کی۔ ثم افاض الی المزدلفہ، پھر مزدلفہ کی طرف چلے گئے۔ مزدلفہ کہتے ہیں قریب چیز کو، زلفہ یعنی قریب، کیونکہ عرفات عرض کیا تھا مکہ سے آپ باہر جائیں تو یہ 3 میدان ہیں، پہلے عرفات ہے وہ پھیلا ہوا ہے طول میں، اور اس کے بعد ہے مزدلفہ جسے مشعر الحرام کہتے ہیں، اور پھر آ جاتا ہے منی۔ منی کے بعد مکہ ہے، 3 کلومیٹر منی کے بعد مکہ ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے۔ تو یہ حج کے امور ہیں کہ 8 ذی الحج کو حاجی مکہ سے آ جاتا ہے عرفات، عرفات میں اس نے ظہر سے مغرب تک رہنا ہے، پھر آ جائے گا مغرب کی نماز یا اذان جیسے ہی ہو تو وہ پھر چلا جائے گا مشعر الحرام، ادھر سورج نکلنے تک صبح تک رہنا ہے، پوری رات۔ چھوٹی سی وادی ہے یہ مشعر الحرام، پہاڑی، ایک طرف اونچی، تھوڑی بہت اونچی پہاڑی ہے اور دوسری طرف چھوٹے ٹیلے ہیں، تو یہ بھر جاتی ہے پوری، اور اس قدر بھر جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے سروں سے پیر رکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ تقریباً 6 یا 8 کلومیٹر ہے۔ آپ مغرب کے بعد ادھر داخل ہوں، اگر تھوڑی لیٹ ہو گئے ہیں تو یہ وادی پار پیدل کرتے کرتے اتنا لوگ سوئے ہوتے ہیں اور رش ہوتا ہے کہ پوری رات آپ کی خرچ ہو جائے گی، اور آپ 3-4 بجے ہم منی کے پاس پہنچیں گے، کیونکہ سارے کوشش کرتے ہیں کہ منی کے قریب پہنچ کے سوئیں تاکہ سورج نکلتے ساتھ چلنا نہ پڑے، گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ادھر چلنا نہ پڑے۔ بہرحال پھر منی میں 3 دن رکیں گے، یہ بھی چھوٹی سی وادی ہے، غالباً 6 کلومیٹر مشتمل ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام پھر مزدلفہ جو عرفات سے نزدیک تھی اس لیے اسے مزدلفہ کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ اِزْدَلَفَ إِلَيْهَا کہ اس طرف جو ہیں وہ انہوں نے تقرب اللہ کا حاصل کیا، یا اس طرف چلے گئے اور جا کے انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کیا۔ ثم قام علی المشعر الحرام، اور قیام کیا مشعر الحرام، یہ مزدلفہ کی جو پہاڑی ہے، فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يَصْبِحَ ابْنَهُ، یہاں پہ رات کے ٹائم جب وہ گزاری انہوں نے قیام کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ ادھر ایک اختلاف ہے ہمارے ہاں روایات اہل بیت علیہ السلام میں کہ وہ اسماعیل تھے یا اسحاق تھے، اسماعیل تھے یا اسحاق۔ اس واقعے سے پتہ لگتا ہے جناب اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن ایک روایت آگے آئی ہے اور اس میں ذبح کے جو احکام ہیں اس میں صحیح سند داؤد رقی ان کی روایت ہے جس میں بیان ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ سے شادی کی، جناب سارہ ان کے خاندان کی تھیں اور اچھے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں جن کا شرف اور بزرگی تھی اور خوبصورت بھی تھیں، یعنی آزاد بڑا قبیلہ جس کی بیک اور پشت ہو، اور قبیلے کے اساس پہ آج بھی ہر کوئی اپنے طور پہ ایک فخر دکھاتا ہے، تو اس لیے وہ یہ احساس کرتی تھی کہ ان کا پلڑا بھاری ہے۔ اب جب ایک سفر کیا، جیسے عرض کیا تھا فلسطین یا مصر کی طرف، وہاں پہ بادشاہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور اس نے جسارت کی جناب سارہ کی طرف، وہ بازو شل ہو گیا اور پھر اس نے معذرت خواہی کی، تو وہاں اپنی کنیز جناب ہاجر وہ اس نے ہدیہ کر دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب ہاجر بعنوانی کنیز تھیں، ان سے ولادت ہوگی اسماعیل علیہ السلام کی۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جناب اسحاق سے 5 سال پہلے ہوئی کہا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام سے 5 سال پہلے ہوئی۔ تو اب جب بچے کی ولادت ہوئی تو جناب سارہ بہت زیادہ حسد کا شکار ہوتی تھیں، کیونکہ ایک تو صاحب اولاد ہو گئی اور یقیناً توجہ بٹ گئی ابراہیم علیہ السلام کی، تو بہت اذیت کیا کرتی تھی، تنگ کیا کرتے تھے جناب ہاجر کو، طرح طرح کے طعنے دیتی تھیں اور انہیں تنگ کیا کرتی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے جناب ہاجر کو مکہ لیا ہے، جو آپ واقعہ سنتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کا کہ وہ ایڑیاں رگڑی تو پانی نکل آیا۔ تو اس لیے یہ زیادہ ہمارے پاس قرین قیاس ہے، ادھر اسماعیل علیہ السلام ہی مراد ہے، اور 2 حدیثوں کو بعد میں ضم کر دیا گیا جو نیچے کا حصہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک ہی حدیث مانیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جناب سارہ کو بھی پھر بعد میں جب آئے اسماعیل علیہ السلام کے لیے 15-20 سال کے بعد، تو جناب سارہ اور اپنے فرزند جناب اسحاق علیہ السلام کو لیتے ہوئے آئے اور مکہ مقیم ہو گئے، اور اسحاق علیہ السلام کے لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال اب آئیں آپ آگے واقعے کو دیکھیں کہ فَأَمَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اور انہوں نے دیکھا کہ اس بیٹے میں تو میری شمائل اور خلائق خلقاً و خلقاً یہ مجھ جیسا ہے، وَأَنِسَ مَا كَانَ إِلَيْهِ، اور جو ان کی دل میں محبت تھی، مانوس ہونا محبت تھی پہلے سے، یہ جو مَا كَانَ إِلَيْهِ ہے، اس کی اساس پہ بعض علماء نے کہا کہ یہاں پہ اسحاق علیہ السلام مراد تھے کہ اسحاق علیہ السلام سے ہمیشہ محبت تھی، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی فلما اصبح، اب رات کو انہوں نے دیکھا یہ خواب، کیونکہ رات ٹھہرے ادھر، اور رات کو یہ حکم دیا خواب میں کہ اس کو ذبح کرو، افاض من المشعر الی منی، تو مشعر الحرام وہ جو میدان ہے اس سے تیسرے میدان یعنی منی میں چلے گئے، وادی میں۔ فقال لأمہ، اور اب اس کی ماں کو کہا بچے کی کہ زور البیت انتی، کہ تم گھر میں آرام کرو، بیٹھو، اور واحتبس الغلام واحتبس الغلام، میں اس کو ذرا پکڑ کے ایک جگہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ ساتھ ہے، تو یعنی گھر پہ ہی رہو، اور یا کہ جو مناسک حج ادا کرنے تو وہ ادا کرنا چاہو تو کرو، یعنی تمہارے لیے بیت سے مراد ممکن ہے بیت الحرام ہو، خانہ کعبہ ہو، یہ نیچے واقعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تم اس گھر کے لیے زیارت کرو، زوری یعنی جاؤ زیارت کرو، زائر بن جاؤ، اور بیت الحرام کی تم زیارت کرو، یہ بچہ میرے ساتھ ساتھ ہے، یا وہی اسی جگہ پہ گھر بھی ان کا تھا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے گھر میں جاؤ
اور وہاں پہ مناسک کو انجام دو، کیونکہ گھر بھی بیت الحرام میں ان کا تھا۔ قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے فرزند، ابن کہتے ہیں بیٹے، ابنی میرے بیٹے، لیکن ایک دفعہ آپ لاڈ میں کہتے ہیں نا میرے پیارے بیٹے، تو عربی میں پیارے بیٹے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بنیہ، یا بنیہ یعنی اے میرے پیارے بیٹے۔ ہات الحمار والسکین، گدھے کو لے آؤ اور چھری بھی لیتے آؤ، حتی اقرب القربان، تاکہ میں قربانی انجام دے سکوں، اس کے قریب میں جاؤں۔ فقال ابان، وہ جو راوی ابو بصیر سے نقل کر رہا ہے، تو ابان نے کہا قلت لابی بصیر، میں نے ابو بصیر سے پوچھا ما اراد بالحمار والسکین، اس میں گدھے اور چھری کی کیا ضرورت؟ تو ابو بصیر نے کہا قال اراد ان یذبحہ ثم یحملہ فیجہزہ ویدفنہ، کہ ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے وہ ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس گدھے کے اوپر لادیں اسے اور آمادہ اور تیار کر کے قبر میں اتاریں، دفن کریں۔ اس وجہ سے انہوں نے گدھے کو لیا کہ اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتے، بوڑھے تھے، تو گدھے پہ لاش کو لے کے جائیں گے اور وہ دفنائیں گے اپنے بیٹے کی۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو بصیر نے آگے نقل کیا فجاء الغلام بالحمار والسکین، وہ بچہ لے آئے، غلام کہتے ہیں 10 سے 15 کے درمیان یا 13 سے 15 کے درمیان کا بچہ، وہ بچہ لے آیا، وہ غلام لے آیا حمار و سکین، فقال یا اباتی، اباتی ابھی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اباتی، اباتی بھی وہ جو پیار سے محبت سے بڑے اور راضی کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، یا اباتی میرے پیارے والد گرامی، این القربان، ذبح کسے کرنا ہے آپ نے؟ گدھا اور چھری تو لے آیا، قربانی گلا کس کا کاٹنا ہے؟ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربک یعلم این ہوا، تمہارا رب جانتا ہے کہ وہ قربانی کہاں ہے جسے میں نے قربان کرنا ہے۔ یا بنی انت واللہ ہوا، قسم با خدا وہ تم ہو، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ ان اللہ قد امرنی بذبحک، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو ذبح کروں۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری کیا نظر ہے اس بارے میں تمہیں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پتہ لگتا ہے دونوں ہی نبی تھے، ورنہ آپ ظاہر کریں نا کہ میں اپنے بچے کو کہ تمہیں ابھی یہ چھری لاؤ ذبح کرنے لگا ہوں، وہ سوچ کے بیچارہ گر جائے گا۔ اس لیے یہ دونوں نبی تھے، اس واقعے سے پتہ لگتا ہے، اس لیے یہ انبیاء کے درمیان ہی ہو سکتا ہے۔ وہ جوتی لاؤ میں ٹھیک کرتا ہوں، وہ کبھی بھی پکڑ کے جوتی نہیں بچہ لاتا، اسے پتہ لگ جائے باپ ذبح کرے گا، وہ چھری کیسے لے کے آئے گا۔ تو یہ مقام قرآن نے بیان کیا ہے ان کے فرزند کا، کہ اسماعیل ہوں یا اسحاق علیہ السلام، ہمارے لیے دونوں ہی انتہائی معزز اور عالی قدر پیغمبر ہیں۔ فانظر ماذا تری، آپ کی کیا نظر ہے؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے والد آپ کو جو حکم دیا گیا اسے انجام دیں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ عن قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اس میں بہرحال ایک ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ راہ الہی میں فرزند کو باپ کے ہمراہ اور باپ کو فرزند کے ہمراہ ہونا چاہیے، اور اس راہ میں جو شدید ترین مشکلات اور مصیبتیں آئیں اس میں آل اولاد کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ لہذا راہ جو ہونی چاہیے وہ راہ الہی، اس راہ الہی میں حتماً تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، اور ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے آل اولاد کو بچانا نہیں ہے، انہیں صبر کی تلقین کرنی ہے، ایسی تربیت کہ اولاد خود کہے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، جیسا کہ کربلا ہمارے پاس عظیم ایک اس کا نمونہ ہے۔ قال فلما عزم علی الذبح، جب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کا ارادہ اور عزم کیا، قال یا ابتی، تو ان کے بیٹے نے کہا خمر وجہی، میرے چہرے کو چھپا دیں، وشد وثاقی، اور میرے بدن کو باندھ دیں کہ میں نہ حرکت کروں، میں ہاتھ پاؤں باندھ دیں مثلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، الوثاق مع الذبح واللہ لا اجمعہما علیک اليوم، یہ دونوں کام نہیں کر سکتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں ذبح بھی کروں اور تیرے ہاتھ پاؤں بھی باندھوں، یہ دونوں میں آج کے دن جمع نہیں کر سکتا، تیرے ہاتھ پاؤں میں کھلے رکھوں گا۔ ہاتھ پاؤں باندھے ہونا تو قربانی دینا آسان ہوتی ہے، جب پتہ ہے کہ ارادے سے بچ سکتا ہوں تو اور سخت ہو جاتا ہے انسان کے لیے معاملہ۔
قال ابو جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فطرح لہ قرطان الحمار، انہوں نے گدھے کے قرطان کہتے ہیں ایک چیز جو بچھائی جاتی ہے جس پہ بیٹھا جائے، تو اونٹوں پہ جس طرح پالان ہوتا ہے تو گدھوں پہ اور گھوڑوں پہ بھی ایک پالان ٹائپ ہوتی ہے نا، وہ انہوں نے اتاری اور اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام جو بھی تھے ان کے نیچے ڈال دی، اس کے اوپر انہیں لٹایا، ثم اضجعہ علیہ، اور پھر پکڑ کے جس طرح مینڈے کو یا گوسفند کو لٹاتے ہیں اس طرح لٹا دیا، وَأَخَذَ الْمُدْيَ، مدیہ کہتے ہیں اس تیز چھری کو جس کی نوک جلد اتارنے کا کام کرتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی نا جلد عام چھریوں سے نہیں اترتی، ایک تیز ترار چھری ہوتی ہے، وہ ہلکی ہلکی پھیرتے ہیں جلد اترتی جاتی ہے، تو اس تیز چھری کو انہوں نے پکڑا، فوضع علی حلقہ، اور ان کے ادھر حلق کے اوپر رکھ دیا، اب وہ چلانے لگے، فاقبل شیخ، تو ایک شیخ بزرگ صحیح نورانی شخصیت سامنے آ گئی، فقال ما تريد من هذا الغلام، اس بچے سے تو کیا چاہتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ نورانی شخصیت کون ہے؟ ابلیس، وہ آ گیا، کہا کہ یہ بچہ کیا اسے چاہ رہے ہو؟ کہا اريد ان اذبحہ، چاہتا ہوں کہ ذبح کر دوں، مار دوں اسے، فقال سبحان اللہ، ابلیس بھی کہتا ہے سبحان اللہ، صحیح ہے، الحمدللہ، استغفر اللہ، صدائیں سنیں گے اس کی، انہوں نے کہا سبحان اللہ، غلام لم یعص اللہ طرفۃ عین تذبحہ، ایسے بچے کو تم قتل کر رہے ہو، ذبح کر رہے ہو جس نے ایک لحظہ آنکھ جھپکنے کی مقدار تک اللہ کی معصیت نہیں کی، اسے ذبح کر رہے ہو؟ فقال نعم ان اللہ قد امرنی بالذبح، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا اس کے ذبح کا۔ اس نے آ کے کہا بل ربک نہاک عن ذبحہ، کہا ابراہیم کیا ہو گیا تجھے، تیرے رب نے تو اس سے منع کیا ہے کہ اسے ذبح کر، وَإِنَّمَا أَمَرَكَ بِهَذَا الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِكَ، وہ جو خواب میں ہے وہ شیطان تھا، کیونکہ یہ والے کام تو شیطان کہتا ہے کہ بچے کو ذبح کر دے، اللہ تو یہ نہیں کہتا، اس لیے وہ جو تو نے خواب دیکھا ہے، یعنی ابلیس کو یہ پتہ ہے کہ خواب دیکھا ہے، خواب میں وہ شیطان آیا ہے، شیطان ہی کہہ رہے کہ شیطان آیا ہے، اگر شیطان اس طرح سے کہے تو تب بھی یقین نہ کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے، شیطان کہے نا نماز پڑھو کہ نہیں پڑھوں گا نماز، شیطان کہے سجدہ کرو کہ نہیں سجدہ کروں گا، شیطان کرے لمبی لمبی دعائیں مانگو، کیونکہ شیطان بربادی چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کی معصیت، کیونکہ وہ اس سجدے، رکوع، نماز، دعا، زیارت، فلاں فلاں سے اللہ کی معصیت کرانا چاہتا ہے، خلیفۃ اللہ و حجت اللہ کے خلاف کرنا چاہتا ہے، لہذا اس نے کہا کہ خواب میں جو ابراہیم تو نے دیکھا ہے وہ شیطان ہے، شیطان نے حکم دیا، اللہ تو تجھے منع کرتا ہے، قال ویلک، کہا کہ ادھر سے دور ہو جا، الکلام الذی سمعت هو الذی بلغ بی، کہتے ہیں جو میں نے کلام سنا یہ وہی ہے کہ جس نے مجھے اس اوج نبوت تک پہنچایا ہے، میں دھوکہ نہیں کھا سکتا وہ کلام کس کا ہے، ما ترى لا واللہ لا اکلمک، کہ تیری کیا حیثیت ہے قسم خدا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، ادھر سے جا، تو میرے عزائم کو متزلزل نہیں کر سکتا، ثم عزم علی الذبح، پھر ذبح کی طرف آگے بڑھے کہ ذبح کریں، فقال الشیخ، پھر نورانی شخصیت آ گئی، یا ابراہیم انکا امام یقتدی بک، تو وہ امام ہے جس کی اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے، فَإِن ذَبَحْتَ وَلَدَكَ، اگر تو نے اپنے بچے کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، ذَبَحَ النَّاسُ أَوْلَادَهُمْ، تو لوگ بھی تو پھر کہیں گے نا ہمارے امام نے قتل کیا تو امام کی پیروی لازم ہے یا نہیں، شیطان کے دلائل دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، کہا کہ پیروی لازم ہے تو لوگ بھی تو پھر اپنی اولادوں کو تیری پیروی کرتے ہوئے قتل کریں گے، ذبح کریں گے، فَمَحْلًا، تھوڑا سا رک جا، تھوڑا سا سوچ بچا رہے ابراہیم کا، غور و فکر کر کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے، فَأَبَا أَن يُكَلِّمَهُ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، بولتا رہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق امام باقر علیہ السلام سے پھر یہ جملہ سنا، فَأَزْجَعَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأَوْسَطِ، وسطی، جمرۃ الوسطیٰ، تین ہے نا ایک تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ، تو یہ جو تین شیاطین ہیں ان تین شیاطین کو پتھر مارنے ہوتے ہیں، درمیانے جب جمرہ، انہیں کہتے ہیں رمی جمرات، جمع ہے جمرات، صحیح ہے، جمرات اولا، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور اخرى،
تو یہ جو وسطی ہے درمیانے والے پہ ادھر لٹایا تھا، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام کو لٹایا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ثم اخذ المدیہ، پھر دوبارہ پکڑ لی انہوں نے۔ اب تو عزم ابراہیم محکم ہو گیا، آپ نے دیکھا عزم کو نہیں توڑ سکے، یہ معرفت کی بات ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ پہلے پہچان پھر ارادہ۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میں کس کی صدا سنتا تھا، اور نبی نبوت اور یہ رسالت مجھے ملی ہے تو کس صدا کی وجہ سے ملی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے تمام دلائل کو مسترد قرار دے دیا اور کہا میں تجھ سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ تو اب انہوں نے چھری پکڑی اور پرعزم طریقے سے حلق پہ رکھی، فوضع علی حلقہ، ان کے حلق کے اوپر رکھی، تو اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، ثم انتہا علیہ، اور کوشش کی کہ وہ ایک طرف جو ہے نا جھکے، انتہا کہتے ہیں مائل ہونے کو، یعنی اس کے اوپر زور ڈالیں اور پھیر دیں، یعنی آگے بڑھے، حلق پہ رکھ کے اب چلانے کے لیے زور دیا تھوڑا سا، اور آگے روایت میں بھی آ رہا ہے کہ وہ نشان رہ گئے اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام کے گلے پہ، وہ جو تیز چھری تھی تو وہ جو رکھی ہے اور چلانے کے لیے یوں آگے بڑھے ہیں۔ تو فنظر ابراہیم فاذا ہی مقلوبۃ، تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ تو الٹی پڑی ہے، فقلبها جبرائیل، مثلا تیز چھری ایک طرف ہوتی ہے نا، دوسری طرف تو عام سی ہوتی ہے، تو انہوں نے دیکھا چھری وہ نہیں چلی اس کے اوپر، تو پھر انہوں نے دوبارہ اسے الٹا کیا، دوبارہ الٹا کیا تاکہ اس کو جس طرف سے تیز حدت ہے اس سے چلائیں، تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے اسے الٹا کر دیا اور اب پشت گردن کے اوپر رکھ دیا، ادھر سے نہیں، یہاں پہ نا الٹا کر کے چھری کو رکھ دیا، نہ پھرے۔ ففعل ذلك مرارا، بار بار وہ تیز چھری کو رکھ کے گلا کاٹنے کی کوشش کرتے اور وہ چھری الٹی جبرائیل علیہ السلام کر دیتے۔ ثم نودی من میسرۃ مسجد الخیف، ادھر مسجد خیف ایک ہے، مستحب ہے نماز پڑھنا، آج بھی ہے ادھر، منا میں ہی موجود ائمہ اطہار علیہ السلام ادھر نماز پڑھا کرتے تھے معتبر احادیث کے مطابق۔ مسجد خیف کی جانب سے، یعنی یہ بائیں جانب بنتی ہے، تو مسجد خیف کی جانب سے آواز آئی، ندا آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ واشتر الغلام من تحتہ، اور جبریل علیہ السلام نے ان کے نیچے سے غلام کو، بچے کو ہٹا لیا۔ وتناول جبریل الکبش من قلۃ ثبیر، ادھر جو کیونکہ عرض کیا منا ایک وادی ہے، دو چھوٹے سے پہاڑ ہیں، تو وہ پہاڑ کے اوپر ثبیر جسے کہتے ہیں، ادھر گوسفند پھر رہا تھا، اسے پکڑ کے فوراً نیچے جبریل نے رکھ دیا۔ فوضع تحتہ، ان کے نیچے ابراہیم علیہ السلام کے اور چھری کے نیچے رکھ دیا۔ وخرج الشیخ خبیث، وہ دوبارہ خبیث نورانی شیخ آیا۔ حتی لحق بالعجوز، دیکھا ابراہیم تو نہیں اب سمجھتے، تو وہ پھر اس بوڑھی خاتون کے پاس گیا۔ حین نظرت الی البیت، کہ جب وہ دیکھ رہی تھی بیت اللہ کو تاکہ مناسک انجام دے۔ والبیت فی وسط الوادی، اور آپ خانہ کعبہ نا بالکل درمیان میں ہے، اصل میں اطراف میں پہاڑ ہیں خانہ کعبہ کے، اس لیے جب سیلاب آتا تو بہا لے جاتا تھا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پوری عمارت گر گئی، تو وسط میں یہ بیت اللہ تھا۔ فقال ما شیخ رأیتہ بمنا، آ کے نا اب کیسے بھڑکا رہے ہیں کہ میں نے آج تک ایسا نورانی شیخ نہیں دیکھا، بوڑھا جو ابھی دیکھ کے آئے ہیں منا میں۔ فنعت نعت ابراہیم، تمام ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے، تو اس نے یہ خاتون نے کہا ذاک بعلی، یہ تو میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا کہ فما وصیف رأیتہ معہ، پھر وہ جو بچہ ساتھ تھا اس کا کیا حال ہوگا، اس کے ساتھ تو ایک بچہ بھی تھا۔ ونعت نعتہ، وہ سارے اوصاف اسے بیان کیے، تو اس نے کہا ذاک ابنی، وہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو یہ ابلیس نے کہا فإنی رأیتہ اسجعہ، میں نے دیکھا ہے کہ تیرے شوہر نے بچے کو لٹایا ہوا تھا ذبح کرنے کے لیے، اور فأخذ المدیۃ لیذبحہ، وہ تیز ترین چھری پکڑ کے اس کے حلق پہ رکھ کے ذبح کرنے لگا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کلا ما رأیت، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں نے آج تک نہیں دیکھا ابراہیم سے ارحم الناس، جو ان سے زیادہ رحیم ہو لوگوں میں۔ وکیف رأیتہ یذبح ابنہ، کیسے ہو سکتا ہے تو نے دیکھا انہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ورب السماء والارض، تو اس نے اب قسمیں کھائیں ابلیس نے، ورب السماء، میں آسمان و زمین کے رب کی قسم کھاتا ہوں،
ورب ہذہ البنیہ، میں اس کعبے کو بنایا ہے، اس عمارت کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رأیتہ، میں نے اسے دیکھا ہے، ازجعہ، وہ اپنے بچے کو گرا کے چھری پھیرنے لگا، واخذ المدیۃ لیذبحہ، اور اس کے ہاتھ میں تیز ترین چھری تھی جس سے ذبح کرے وہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ لما، کیوں، یعنی جناب سارہ تھی یا ہاجر، کیوں یہ ذبح کرنے لگے ہیں، وجہ کیا تمہیں محسوس ہوئی؟ کہا کہ زعما، ابراہیم نے یہ گمان کیا کہ ان کے رب نے حکم دیا کہ وہ اس بچے کو ذبح کر دیں۔ تو پھر انہوں نے قالت، یہ کہا، فحق له ان یطیع ربہ، کہ یہ حق پہنچتا ہے ابراہیم کو وہ اپنے رب کی اطاعت کریں، اور یہ کہہ کے فلما قضت مناسکہ، وہ مناسک حج پوری کرنے لگی، طواف وغیرہ اور دیگر، جب تمام مناسک انجام دے بیٹھی، فرقت، اب شدید خطرے کا احساس ہوا، ڈر گئی، خدا نہ خواستہ یہ ٹھیک ہوا تو پھر، اس لیے فوراً قد نزل فی ابنہا شیء، تو ان کے دل میں کوئی بات اتری اپنے بیٹے کے بارے میں جس سے خوفزدہ ہو گئی، فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهَا مُسْرِعَةً فِي الْوَادِ، کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی طرف، وہ وادی کی طرف تیزی سے پھر بڑھی ہیں، اور ان کے ہاتھ جو ہیں اپنے سر کے اوپر رکھے ہوئے تھے، اب خوف زیادہ ہوگی، میرا بچہ تو گیا، اور یہ کہہ رہی تھی رب لا تؤاخذنی بما عملت بأم اسماعیل، پروردگار میرا مواخذہ جو میں نے اسماعیل کی ماں کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کے اوپر میری پکڑ نہ کیجیے۔ یعنی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب سارہ و اسحاق تھے، کہا کہ جو ام اسماعیل کی ماں سے میں نے برا سلوک کیا اس کے اوپر میری پکڑ نہ فرما، اسے یہ ڈر لاحق ہو گیا جناب سارہ کو کہ شاید اس وجہ سے یہ پکڑ ہے۔ تو فلما جاءت سارہ، پھر امام فرماتے ہیں سارہ جب آئیں اور انہوں نے یہ ساری خبر دی اور اپنے بیٹے کو دیکھا تو دیکھتی رہیں، تو دیکھا کہ چھری کا ان کے حلق کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں، چھری کے نا ہلکے ہلکے نشان، تو ڈر گئیں، واشتکت، اور بہت متاثر ہوئیں، اور اس ٹینشن لینے سے ان کو ایک مرض لاحق ہوا جس سے وہ وفات بھی پا گئیں۔ تو ابان نے ابو بصیر سے نقل کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام ان کو ذبح کا ارادہ کیا تھا، اسی جگہ پہ ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جمرۃ الاولیٰ کے پاس ہی حمل ہوا یا حاملہ ہوئی، ممکن ہے کہ ادھر ان کا گھر ہو، اور اس جگہ پہ انہی کی ہستیوں کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی والدہ، اسی گھرانے کے ہاتھ میں یہ تھا، آل ابو طالب کے ہاتھ میں یہ جگہ رہی، جمرۃ الوسطیٰ کا یہ سارا علاقہ، یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام کا دور پہنچا، بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان میں پھر کوئی مسئلہ پیش آیا، اور امام سجاد علیہ السلام کے دور میں یہ جب مسئلہ پیش آیا تو فرتحل، وہ اسے پھر چھوڑ کے چلے گئے، اور یہاں پہ پھر ایک بہت بڑا ابھی صحن بنا دیا گیا، ضرب بالعرین۔ یہ واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا، ابلیس آیا، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے استدلال پیش کیے۔ نمبر 2، کیا کیا قسمیں اس نے کھائیں۔ نمبر 3، ایک سے جب وہ نا امید ہوا تو دوسرے کو جا کے بہکایا، لہذا صرف اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے اوپر مطمئن نہ ہو جائیں، اس سے جب جنگ اور مقابلہ اور لڑائی ہے دوسرے کو بھی اس سے آگاہ کریں، وَإِلَّا دوسرے کو وہ فساد کا شکار کر کے اپنے آپ کو ہمیں نقصان پہنچوائے گا، جیسے کہ آج کے دور میں منافقین کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ انہیں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ قدم نہ اٹھاؤ، لیکن ابلیس کے چنگل میں ہیں، اس کے پرزینت وسوسوں میں ہیں، اس کے خوف جو وہ دلاتا ہے، فقر کا، غربت کا، بے بسی کا، جیسا کہ اللہ آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، ان خوف کی وجہ سے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں جناب ذوالکفل کا واقعہ ہم پڑھیں گے کہ ابلیس کیسے ان کے پاس آیا اور کس طرح سے بہکایا، اور وہ بھی ظاہراً معتبر روایات میں سے، اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔